ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد معاہدے کا مشن وزیر داخلہ محسن نقوی تہران روانہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق محسن نقوی تہران میں اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر داخلہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت پر بات تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران امریکہ ممکنہ جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف ایران کے ساتھ ممکنہ جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ امریکی جریدے کے مطابق امریکی صدر کے داماد جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ موجود۔ اسٹیو وٹکوف امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ دوسرے جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایران کے اعلیٰ سفارتی نمائندے آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ ممکنہ مذاکرات میں قطری وفد بھی شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ جمعے کے روز ملتوی ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں فریقین کی جانب سے ملاقات کی حتمی تاریخ کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ اسرائیل ایران کے ساتھ امن معاہدہ سبوتاژ کر سکتا ہے، امریکی انٹیلیجنس نے خبردار کر دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو ایران کے ساتھ دیر پا امن کے معاہدے کی کوششوں کو نقصان پہنچائیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بنیادی نقطے یعنی کہ تمام محاذوں پہ جنگ بندی کے خلاف ہوگا۔ ایران ایک اجلاس میں تاخیر سے پہنچا تو میں نے ان کا سب سے بڑا پل تباہ کر دیا۔ وہ پل ایران کے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہمارے لیے جارج واشنگٹن برج۔ میں نے اسے صرف 3 منٹ میں اڑا دیا۔ میں نے ایک آیت اللہ کو شہید کیا اور دوسرے آیت اللہ کو زخمی کر دیا۔ شہید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے مظاہرہ کیا اور جو ان کی بہادری اور دلیری کا عکاس ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے کو امریکہ میں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ میری مجتبیٰ خامنئی سے کوئی ملاقات یا براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ امریکی صدر کی ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی تعریف، کہا کہ شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ دو اعلیٰ ترین قیادتوں کے درمیان ایسا بہترین تال میل دیکھنا خوبصورت اور مثبت چیز ہے۔ اسرائیلی ڈٹائی برقرار، جنوبی لبنان پہ صہیونی افواج کے حملے۔ جنوبی لبنان میں رات بھر اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 افراد شہید، متعدد زخمی۔ متعدد رہائشی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سرحدی علاقوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں بھی جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت، خبردار کیا اسرائیل کی یہ پالیسیاں علاقے امن و سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ IAEA کے معائنہ کاروں کو جوہری تنصیبات کے معائنے کی دعوت نہیں دی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی شق 9 واضح کرتی ہے کہ 60 روزہ مدت کے دوران ایران کے جوہری پروگرام کی موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ ایران نے IAEA کو جوہری تنصیب کے معائنے کے لیے مدعو نہیں کیا۔ مہنگائی سے صدائے عوام کے لیے بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان۔ پیٹرول 74 روپے 28 پیسے اور ڈیزل 67 روپے 31 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی قیمت 373 روپے سے کم ہو کے 299 روپے 50 پیسے، جبکہ ڈیزل 378 روپے سے کم ہو کر 311 روپے 47 پیسے مقرر۔ حکومت کی جانب سے لیوی میں رد و بدل بھی کر دیا گیا۔ پیٹرول پہ لیوی 40 روپے 49 پیسے کم، جبکہ ڈیزل پہ 19 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ وزارت پیٹرولیم ذرائع کے مطابق مجموعی لیوی کی شرح میں تبدیلی کا مقصد مالی اہداف پورے کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے 9 مارچ سے نافذ تمام ایندھن بچت اور کفایت اقدامات ختم کرنے کی منظوری دے دی، نوٹیفکیشن جاری۔ 3 اور 10 جون سے نافذ بازار بند کرنے کے حوالے سے اوقات برقرار رہیں گے۔ دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے، شادی ہالز اور مارکیز رات 10 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹس، کیفے اور فوڈ آؤٹ لیٹس رات 11 بجے بند ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروسز مستثنی رہیں گی۔ فارمیسیز، ہسپتال، کلینکس، لیبارٹریز، بیکریز، تندور، دودھ کی دکانیں، پیٹرول اور CNG پمپس، الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشنز، جم، سپورٹس سہولیات، IT کمپنیاں اور کال سینٹرز بھی اوقات کار کی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब की भरपूर हमायत से ही ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी इत्मीनान, बरादराना रवाबत और मुश्तरका मुफादत पर मबनी हैं। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतिम कोशिशों की भी तारीफ की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशिस्तें न देने की अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की अपील मुस्तरद कर दी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 5 हो गई और GB 16 दियामीर से आज़ाद नौमुंतखब रुकन अमाम मालिक की इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। महाजिर होना जुर्म नहीं बल्कि कुर्बनाक मजबूरी है। कोई भी शख्स शौक से नहीं अपनी जान बचाने के लिए घर, आंगन और वतन छोड़ने पर मजबूर होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पनाह गज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर बेघरी के असरात नस्लों तक रहते हैं। फ़लस्तीन और शाम के महाजरीन इंसानी ज़मीर के लिए बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद लाखों महाजरीन की बाइज़्ज़त मेज़बानी की और हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बनता रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहिदे, नए माली साल के बजट और मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रहने के मस्बत असरात। सरमायाकारों को 874 अरब 40 करोड़ रुपये का बड़ा मुनाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 6523 पॉइंट्स यानी कि 3.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,78,922 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 1,82,186 की बुलंदतरीन सतह देखी गई। हफ्ते के आखिरी रोज 2,475 पॉइंट्स की कमी के बावजूद मजमूई रुझान मस्बत रहा। खैबर पख्तूनख्वा में माली नज़्म ज़ब्त सख्त करने की तजवीज़। खुद मुख्तार इदारों की माली खुद मुख्तारी महदूद करने का फैसला ज़ेर गौर। यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और दीगर अथॉरिटीज़ बड़े माली फैसलों के लिए महकमा खजाना से पेश की इजाज़त लेने के पाबंद। मजवज़ा तरमीम के तहत तनख्वाहों में इजाफा, कर्जा, सरमायाकारी और नई स्कीमों की मंजूरी में भी खजाना से मशरूत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022 में अहम तरमीम पेश कर दी गई। मकसद माली शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना है। सखर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमिल हैदर शाह का स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स का दौरा। जदीद ऑडियो लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। ख़ुसूसी अफराद में 250 से ज़ायद व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल्स, हमायती आलात और वॉकर्स और बैसाखियाँ तकसीम की। सैयद कमिल हैदर शाह का कहना था कि ख़ुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा है। उनकी बहाली और बाख्तियारी पीपल्स पार्टी का विजन है।